بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور مجھے میری والدہ پکڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چھوڑ آئیں۔ ناظرین، آج کا جو واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بارے میں ہے۔ ان کا نکاح کیسے ہوا اور کس عمر میں ہوا اور رخصتی کب ہوئی، تو اس واقعے کو لازمی دیکھیں اور اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ آپ کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عہد خلیفہ راشدین میں آپ کی شخصیت بہت ہی نمایاں نظر آتی ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب عورت ہیں کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود منتخب فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑوں میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاشانہ نبوت میں حرم نبوی کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا۔ آپ کو کم و بیش 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رہنے کا شرف حاصل ہے۔ جب آپ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 6 سال تھی، جبکہ بعض روایت میں 7 سال عمر بتائی گئی ہے۔ 400 دھرم کے حق مہر مقرر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے بعد 3 سال مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ میں ہی مقیم رہے۔ اور مدینہ ہجرت مکمل ہونے کے بعد جب وہاں تسلی بخش صورتحال سامنے آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ بلوا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میری عمر 6 سال کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا نکاح ہوا۔ پھر ہم ہجرت کر کے مدینے آئے، بنی حارث بن حضرت کے مقام میں اترے۔ پھر مجھے شدید بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگے اور وہ کانوں تک رہ گئے۔ پھر ایک دن میں نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی تھی، میری والدہ ام رومان میرے پاس آئیں اور مجھے زور سے آواز دی۔ میں نے ان کے پاس چلی گئی، اس حال میں کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے کیوں بلایا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ میرا سانس پھول رہا تھا، حتیٰ کہ ذرا دم میں دم آیا۔ پھر انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر ہاتھ پھیرا، پھر مجھے مکان کے اندر داخل کر دیا تو میں نے کمرے میں چند انصاری عورتوں کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ خیر و برکت اور نیک فعل کے ساتھ آؤ۔ میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا، پھر انہوں نے مجھے سنوارا، تیار کیا۔ پھر چاہش کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان عورتوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ دوسری روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چارپائی پر بیٹھے تھے اور حضرت ام رومان نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی گود میں بٹھا کر کہا، یہ آپ کی اہلیہ ہے۔ تب بیٹھے ہوئے تمام مرد اور عورتیں گھر سے باہر نکل گئیں۔ جب سب لوگ گھروں کو چل دیے تو رسول محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ وفا فرمایا کہ ایک اور روایہ ہے جو حضرت اسماء بنت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رفاق کے دوران وہاں موجود تھی۔ خدا کی قسم اس دن کوئی ویسا کھانا موجود نہ تھا سوائے دودھ کے ایک پیالے کے۔
جس میں سے کچھ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا، بقایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ وہ پیالہ لیے سے شرما رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا، نبی کے دست مبارک کو درد نہ کرو، پی لو۔ تب انہوں نے شرماتے ہوئے لے لیا اور تھوڑا سا پیا۔ امام طبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، بعض روایتوں کے مطابق مدینے آنے کے 18 ماہ بعد ذی القعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شب شباب ہوئے، اور بعض روایتوں میں ہے 17 ماہ اور شوال کا مہینہ لکھا ہے، اور نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 یا 7 سال تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہمارے ولیمے پر اونٹ، بکری یا کوئی جانور ذبح نہ کیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھیں وہ کوئی عالی شان اور بلند و بالا عمارت پر مشتمل نہ تھا۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے سے حجرے تھے، انہی میں ایک حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ یہ حجرہ مسجد کی شرق کی جانب تھا اور اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ گھر یا حجرے کا صحن ہی مسجد نبوی کا صحن تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مجھے وہ صفیں ملی ہیں جو مجھے سے پہلے کبھی کسی عورت کو نہ ملی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہ کی۔ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ میرے پاس ہوتے، آسمان سے میری بارات میں آیات نازل ہوئی، میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور آخرت کا اختیار دیا گیا تو اس وقت بھی آپ میرے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب وصال ہوا تو میری ہی باری کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفین میں بھی میرے ہی گھر یعنی حجرے میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت میں مسواک نرم کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ ان کا لحاظ مسواک کو لگا جو مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 برس تک زندگی بسر کی۔ 9 سال کی عمر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا تو ان کی عمر 18 برس تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 48 سال تک زندہ رہیں اور 58 ہجری میں وفات ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 66 سال کی تھی۔ وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت دفین ہوئی۔ تو ناظرین، یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سب سے پیاری اور لاڈلی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ والسلام علیکم۔